تو پہلے سوال کے آغاز سے قبل اویس اقبال صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن شریف 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو 23 سال لگ گئے کتاب نازل کرنے میں۔ تو اعتراض جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آنن فانن کیوں نہیں کتاب نازل ہوئی، 23 سال کا عرصہ کیوں لگا۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ میں دینا چاہتا ہوں، اور میں جو بھی جواب دیتا ہوں یہ میں ایک عام سا مسلمان ہوں، اور جو میرا مطالعہ اور انڈرسٹینڈنگ قرآن کو پڑھنے سے اور علماء دین کو سننے سے حاصل ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے اس کائنات کا، تو اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ چاہے تو ایک دن میں کتاب نازل فرمائے، اللہ چاہے تو 23 سال میں نازل فرمائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس پر ہم اعتراض کر ہی نہیں سکتے، یہ مرضی اللہ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے ایک دن میں یا ایک ہی لمحے میں کتاب نازل کرنے میں، اللہ قادر نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکامات سمجھانے ہیں، جو ہمیں حکمت نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو احکامات سمجھانے تھے اور مختلف مواقع پر احکامات نازل فرمانے تھے، اور آہستہ آہستہ تدریجاً مختلف احکامات نازل فرمانے تھے۔ تو اس غرض سے 23 سال کا عرصہ لگا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں سورہ ملک آیت نمبر 2 میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے۔ تو زندگی آزمائش ہے، اور آزمائش کس بات میں کی جائے کہ کون تم میں اچھے عمل کرتا ہے۔ تو آزمائش اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ فرشتوں کو نازل فرما دیتا۔ انسان ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ جی فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں زمین پر، وہ نوری مخلوق ہیں، یا وہ جو ہے وہ بغیر کسی سبب کے آسمان پر اڑ گئے ہیں، اس طرح کی کوئی نشانی ہوتی کہ جس کا پھر انکار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو، تو یہ بھی اللہ کے لیے ممکن تھا، یہ بھی اللہ کے لیے ممکن تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی نازل نہیں فرمائی، بلکہ ایسی نشانیاں نازل فرمائی ہیں کہ جس میں ایک امتحان کا پہلو بھی ہو، ایک آزمائش کا پہلو بھی ہو، اور جو نافرمان کافر لوگ ہیں ان کے لیے اس میں انکار کرنے کا ایک پہلو بھی ہو کہ وہ اگر انکار کرنا چاہیں تو انکار بھی کر لیں، کیونکہ آزمائش ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے یہ زندگی، امتحان ہے یہ زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلا اختیار دیا ہوا ہے، نیکی کرو چاہے بدی کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو لیکن وہ عبادت زبردستی اور جبرن نہیں ہے، اختیار دے دیا انسان کو، چاہے تو عبادت کرو چاہے تو نہ کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا، سزا ملے گی، کرو گے تو جنت میں داخل کیا جائے گا نا۔ تو یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، ٹھیک ہے، ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش اور ابتلاء کا پہلو رکھا ہوا ہے، تاکہ جو کافر لوگ ہیں وہ اگر انکار کرنا چاہیں تو اس میں وہ ایک پہلو امکان موجود ہو ان کے لیے، کیونکہ ٹیسٹ ہے نا، امتحان ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ 23 سال جو کا عرصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ احکامات جس طرح چاہے نازل فرمائے، تو انسان کا حق نہیں ہے کہ اس پر اعتراض کرے۔ یہ سوال نمبر 1 بیان کرنے سے قبل اویس اقبال صاحب نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایسی
کیا بات ہے کہ جو انسان نہیں لکھ سکتا. یعنی اویس اقبال صاحب کا یہ خیال ہے کہ ایسی باتیں تو انسان بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی رولز اور ریگولیشنز اور احکامات متعین کر سکتے ہیں. وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ کرو. جیسے قرآن شریف میں اللہ نے احکامات دیے ہوئے ہیں کہ نیکی کرو، بدی نہ کرو، چوری نہ کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نیکی کے کام کرو، برائی سے روکو. تو اویس اقبال صاحب کا خیال یہ ہے کہ ایسے احکامات تو انسان بھی دے سکتا ہے. وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہ کرو وہ کرو. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان نہیں کر سکتا. یا جیسے اویس اقبال نے ایک اعتراض کیا کہ قرآن شریف میں سورہ لہب اس میں فرمایا ہے کہ جیسے کہ میں یہ صورت اپنے سامنے کھول کر پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا اور نہ ہی اس کی کمائی نے، نہ اس کے اعمال نے. کسب کہتے ہیں اعمال کو. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا. یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکے گا، وہ آگ میں جائے گا. یہ پیشگوئی کر دی کہ وہ آگ میں جائے گا. اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے تو وہ بھی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ پیشگوئی کر دی کہ وہ جو ہے نا آگ میں جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گچھا باندھتی ہے، گٹھا باندھتی ہے. تو اب اس صورت پر بھی اویس اقبال صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ بھئی یہ تو انسان بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ آگ میں پڑے گا. ایسی بات تو انسان بھی کر سکتا ہے. تو احکامات بھی انسان دے سکتا ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو. تو دیکھیں، میں اس سلسلے میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اویس اقبال صاحب کو غلط فہمی لگی ہے. یہ باتیں جو ہے نا قرآن شریف میں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ ایسی باتیں تو بیان نہیں کرنی تھی جو انسان کے عمل کی نہ ہوں یا انسان اس کو پریکٹیکل کر نہ سکتا ہو، سمجھ میں نہ آنے والی ہوں. ایسی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کرنی تھی نا. احکامات ایسے ہی دینے تھے کہ جو انسان کر سکتا ہو، جن کو جو اس کی سمجھ میں آنے والی چیزیں ہوں. تو اب احکامات جو ہے نا وہ اللہ کے احکامات ہیں. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، ہمیں جنت ملے گی مرنے کے بعد. اب ہم انسانوں کے احکامات کو فالو کریں گے کہ بھئی انسان بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، تو ان کو فالو کرنے سے جنت نہیں ملنے والی. انسانوں کے احکامات کو فالو کرنے سے جنت نہیں ملنے والی، کیونکہ انسان تو ہمارا خالق مالک نہیں ہے. خالق مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ بدی نہ کرو، نیکی کرو. اب کوئی انسان اٹھ کر کہتا ہے بھئی یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں بھئی نیکی کرو بدی نہ کرو. تو بھئی کہتے رہو، لیکن تمہارے رول ہیں جو اللہ کے رول ہیں، وہ خالق مالک ہے. اس کو فالو کرنا جو ہے نا اس سے ہمیں جنت ملے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا. وہ ہماری زندگی کا مقصد وہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو عبادت کہتے ہیں غلامی، اطاعت، کہنا ماننا، فالو کرنا. تو ہم نے اللہ کو فالو کرنا ہے، نہ کہ دوسرے انسان کو فالو کرنا ہے. تو اس لیے یہ معاملہ ہے کہ اللہ کی بات اور ہے، انسان کی بات اور ہے. رول بے شک انسان بنا سکتا ہے، لیکن ان کے رولز کا فائدہ نہیں ہے نا. ان کو فالو کرنے سے جو جنت نہیں ملنے والی. جنت ملے گی اللہ کے رولز کو فالو کرنے سے. تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرما دیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہیں انسان کر سکتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بیان فرما دیتا جو انسان کر ہی نہیں سکتا، کہ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھئی
دوسری گلیکسی پر جاؤ، ٹھیک ہے، فلاں گلیکسی پر چڑھ جاؤ، ٹھیک ہے، تو یا یہ حکم دے دیتا کہ بھئی سمندر میں نیچے چلے جاؤ اور سمندر کے نیچے جا کے بغیر کسی ایکوپمنٹس کے تو جا کے نماز پڑھو. تو اب یہ باتیں تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ایسی باتیں تو انسان نہیں کر سکتے نا. انسان تو نہیں کہتا کہ بھئی گلیکسی پہ چلے جاؤ یا سمندر کے نیچے چلے جاؤ بغیر ایکوپمنٹس کے اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھو. کیوں نہیں انسان کرتا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے انسان کو کہ یار یہ چیزیں تو پاسبل نہیں ہیں. جو چیز پاسبل ہے وہ کرنی ہے نا. تو اب جو چیز انسان کے لیے پاسبل ہے وہی احکامات اللہ نے دیے ہیں کہ جو انسان کر سکتا ہے، جو اس کے اختیار میں ہیں وہی احکامات دینے ہیں نا. ایسی باتیں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے احکامات دینے کہ جو انسان کر ہی نہیں سکتا، اس کی توفیق میں ہی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کو خالق مالک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی دیے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اور وہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، جن سے منع کرنے کا حکم دیا، تو وہ انسان ان کو سمجھ بھی سکتا ہے اور ان کو فالو بھی کر سکتا ہے. اور اب انسان کہے کہ بھئی یہ اب تو ہم بھی یہ احکامات دے سکتے ہیں، تو وہ اس لیے وہ انسان یہ کہتا ہے کہ ہم بھی ایسے احکامات دے سکتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں کہ جو عقل میں آنے والی چیزیں ہیں وہ ہم بھی دے سکتے ہیں لیکن دیے نہیں. احکامات تو دے سکتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ویسے احکامات انسان نہیں دے سکتا. وہ تو اب قرآن پڑھ لیا تو اب نقل کر کے انسان بیان کر دے کہ بھئی ایسی بات ہم بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تو قرآن پڑھ لیا نا اس نے. تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہیں وہ انسان کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے ان کو فالو کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. اب انسان کے نہیں بھئی ہم بھی رول بنا سکتے ہیں، ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، تو بھئی اس کو فالو کرنے سے جنت نہیں ملنے والی. انسانوں کی باتوں کو فالو کرنے سے جنت نہیں ملنے والی، کیونکہ انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں ہے، وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کا عبد ہے. تو اللہ کی غلامی کرنے سے جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، نہ کہ دوسرے بندے کی غلامی کرنے سے. یہ معاملہ ہے. پھر دوسری بات جو اویس اقبال صاحب نے بیان کی ہے سورۃ لہب سے متعلق کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی بیان فرمائی ہے کہ وہ ضرور آگ میں جائے گا. سیصلیٰ نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ وہ بھی جائے گا آگ میں اور اس کی بیوی بھی جائے گی. تو یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور وہ پوری ہوئی. ٹھیک ہے، وہ پوری ہوئی کہ وہ زندگی میں مسلمان نہیں ہوا، وہ ایمان نہیں لایا. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے؟ اس لیے بیان فرمائی کہ اس نے اللہ کے احکامات کی مخالفت کی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو اللہ کی مخالفت کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے دشمنی کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے چونکہ اس نے دشمنی کی، اس نے مخالفت کی. دیکھیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. عیسائیوں کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، یہودیوں کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، دوسرے غیر مسلمین کے لیے کوئی جبر نہیں ہے. اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو مرضی ہے، ان کے اعمال کی جزا انہیں ملے گی. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ ایک تو اسلام کو قبول کرے نہ اور دوسرا مخالفت کرے اور مخالفت میں حد سے تجاوز کرے، صرف علمی اختلاف کی حد تک خود کو محدود نہ رکھے. جیسے کہ اگر عیسائی اور یہودی صرف علمی اختلاف کی حد تک رہتے ہیں اور ادب و احترام کرتے ہیں، اسلام کا، قرآن کا ادب سے اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے اسلام کو، ہم عیسائی رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے رہو عیسائی، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ابو لہب نے اس سے بڑھ کر مخالفت بھی کی ہے. ٹھیک ہے، مخالفت کی ہے، گستاخی کی ہے. تو اس لیے اس کی نسبت یہ بات بیان فرمائی ہے قرآن شریف میں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ناراضگی کا اظہار ہے. اور آگے پیش گوئی بھی بیان فرما دی ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ جو دو ہاتھوں سے اس نے مال کمایا ہے، دنیا کا مال، اور جو کسب کیے ہیں، جو اعمال اختیار کیے ہیں، جو دنیا کمانے کے لیے
محنتیں کی ہیں کہ میں دنیا کما لوں، میں مال کما لوں، میں دنیا بنا لوں، میں دنیا میں عیش و عشرت حاصل کر لوں، ان دو ہاتھوں سے۔ یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ ہاتھ دیے ہوئے ہیں اللہ کے، اور ان ہاتھوں سے وہ بجائے اللہ کے کام کرنے کے تو اپنی ذات، اپنی مفاد کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ کی مخالفت کرتا ہے، ان ہاتھوں سے اللہ کی دشمنی کرتا ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں نا، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے غلام ہو، ان ہاتھوں سے میرے لیے کام کرنے ہیں، تمہاری زندگی میرے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد تو یہ ہے، تم اللہ کے غلام ہو۔ تم نے ان ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، دماغ سے، جسم سے تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں کام کرنے ہیں۔ جیسے کہ سورہ البقرہ میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے مومنوں کو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جسم سر سے پاؤں تک اللہ کا رزق ہے، اسے اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے نا، ہاتھوں کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے، نیک کام کرنے ہاتھوں سے۔ تو ابو لہب نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں سے دنیا تو کمائی، مال و دولت تو کمایا، دنیا کے کسب تو کیے، دنیا اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی، دشمنی بھی کی۔ اس لیے فرمایا اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اس کے ہاتھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے جسم کا، اس کی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم ہلاک ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ۔ بیسیکلی ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی وقت ہلاک کر دیتا، تباہ کر دیتا، موت دے دیتا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ناراضگی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس صورت میں کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گئے، پیش گوئی کر دی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اب اس کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ خیر کا کام نہیں ہو سکتا، اس کے ٹوٹ گئے ہیں دونوں ہاتھ۔ جیسے کافر لوگ ہیں، جب وہ ہدایت کو نہیں مانتے، انہیں تبلیغ کی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ تو حقیقت میں تو وہ اندھے گونگے بہرے نہیں ہوتے، لیکن انہیں ان کی حیثیت مشابہت جیسے اندھے گونگے اور بہرے لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ وہ آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں دیکھ سکتے، کان رکھتے ہوئے بھی حق بات نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے، دل رکھتے ہوئے بھی حق بات سمجھ نہیں سکتے، تو وہ تو اندھے گونگے اور بہرے لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے، پیش گوئی کر دی کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھوں سے خیر کا کام نہیں ہو سکتا اب، اور وہ تباہ ہو گیا۔ تباہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ انسان کی سب سے بڑی تباہی اور بربادی یہ ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے، یہ سب سے بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دنیا میں تو فائدہ دیا، دنیا میں تو مال کما لیا، بڑے بدعمل لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، انہیں اللہ تعالیٰ خود کھلی ڈیل دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا رول ہے جو دنیا چاہتے ہیں انہیں دنیا دی جاتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، کہ جو لوگ دنیا اور اس کی زینت کے طالب ہیں، ہم انہیں ان کی کوششوں کے بدلے میں دنیا دے دیتے ہیں۔ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ رول ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں انہیں دنیا دے دی جاتی ہے، اگر وہ کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں نا دنیا کمانے کی، تو دنیا مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ والے نہیں بنتے تو بس ان کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، ان کے ہاتھوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ بس ٹوٹ گئے، انہوں نے دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، تو ان کے ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ ہیں۔ جیسے کافر لوگ ہیں، جب آنکھیں ان کی ہیں، کان ہیں، آنکھوں سے وہ حق نہیں دیکھنا چاہتے، کانوں سے حق بات سننا نہیں چاہتے، تو اللہ فرماتے ہیں اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ ایک آیت میں فرمایا وہ مردے ہیں، وہ مردہ ہیں، مردہ مرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہ خیر کا کام نہیں کر سکتا، جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوں وہ تو وضو تک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، وضو نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کی خود صفائی نہیں کر سکتا، اور بہت ساری نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوں۔ تو ابو لہب کی تو مثال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ تو ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا وہ تباہ ہو گیا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا وہ کام کہ اس کی دل میں کیا ہے، اس کے اعمال کتنے
مخالفت میں ہے، اسلام کی مخالفت میں ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہے، تو بس وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ بات کیسی سچی ثابت ہوئی کہ نہ اس کے مال نے فائدہ دیا، نہ اس کی کوششوں نے فائدہ دیا، اور وہ مسلمان ہوا ہی نہیں۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ وہ ضرور شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا، اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی جائے گی۔ تو یہ پیشگوئی فرما دی، اور یہ ایسے ہی ہوا۔ تو یہ معاملہ ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے کہ ابو لہب جو اللہ رسول کا دشمن تھا، جو مخالفت کرتا تھا، جس کی ساری کوششیں تگ و دو دنیا کے لیے تھیں، مال کمانا، دنیا کی محنتیں کرنا، لیکن اللہ رسول سے دشمنی کرنا، تو ایسے بندے کی مثال ہے، وہ تو اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، مردہ ہے، اس کے تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ ہے۔ قرآن شریف میں ایک آیت میں، جیسے کہ میں بتایا کہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، وہ تو مردے ہیں، مردہ ہیں۔ تو زندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اصل میں زندگی اس کی ہے، وہ تو مرے گا، تو مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو ایسا نہیں ہے، جو کافر ہے، تو وہ تو بس سمجھو مردہ ہے جناب، اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے، وہ جو ہی گیا مرا، وہ سیدھا گیا جہنم میں، اس کی زندگی باقی جنت میں نہیں ہے، جہنم میں۔ تو جو اللہ کے دشمن ہیں، نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کو اللہ نے جو ہے وہ مردوں سے تشبیہ دی ہے، وہ مردہ ہیں، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہ مفہوم ہے اس صورت کا۔ پھر اسی طرح اویس اقبال صاحب نے یہ کہا کہ اس میں گھریلو میٹرز ڈسکس ہوئے ہیں، اور تو ظاہر ہے گھریلو میٹرز ہی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کرنے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ گھر چلاتا ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، جو اس نے کھانا ہے، پینا ہے، شادی کرنی ہے، روزگار کرنا ہے، تو اسی بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے احکامات دینے ہیں نا۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، زیادہ نہ کھاؤ، صحت خراب نہ کرو اپنی، ٹھیک ہے نا، طیب چیزیں کھاؤ، یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے احکامات دینے تھے نا، جو ہمارے لیے فائدے کے لیے بھی ہیں، جو شریعت کے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے۔ تو اسی طرح پھر جو ہے شادی کے بارے میں احکامات دیے ہیں، طلاق کے بارے میں دیے ہیں، گھر کیسے چلانا ہے اس بارے میں دیے ہیں، لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں یہ احکامات دیے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ بھائی یہ تو انسان بھی ایسے احکامات دے سکتے ہو، بھائی انسان کے احکامات سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ دوسرے کسی انسان کے احکامات پر آپ چلو گے تو آپ تو جہنم میں جاؤ گے نا۔ جو اس کائنات کا خالق مالک ہے، اس کی بات ماننے سے جنت میں جاؤ گے، یہ فرق ہے، اس فرق کو سمجھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان بھی دے سکتا ہے، بھائی وہ آپ کا خیال ہے کہ انسان دے سکتا ہے، انسان نہیں دے سکتا، اس طرح کی باتیں انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ انسان کی جو ہے نا وہ نقل کرتا ہے، وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعتیں ہیں، قرآن ہے، قرآن سے پہلے پھر انجیل ہے، توریت ہے، اس میں جو نیکی کی باتیں بیان ہوئی ہیں، انہی نیکی کی باتوں سے انسان جو ہے نا نقل کر کے تو بیان کرتا ہے کہ بھئی ایسا کرو تو ویسا کرو تو اچھے کام کرو۔ تو یہ جو نیکی کی جو تعلیم ہے نا، یہ انبیاء لے کر آئے ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے، اور اس کے علاوہ انسان کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قدر نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے انسان کے اندر جو ہے وہ نیکی اور بدی کا جو مادہ ہے وہ ودیت کر دیا ہے، تو انسان خود بھی سمجھتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اب جب اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے تو انسان قبول کرتا ہے کہ ہاں یار یہ باتیں جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی تو انسان بھی ایسے احکامات دے سکتا ہے، بھئی انسان اگر دے بھی سکتا ہے، اول تو دے نہیں سکتا ہے، ایسے اچھے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دیے میں، تو اگر فرض کر لو کہ اگر انسان بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ اچھا کام کرو، وہ برا کام نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تو ان احکامات کو فالو کرنے سے جنت نہیں ملنے والی، مرنے کے بعد آپ پھر بھی جہنم میں جاؤ گے۔ دیکھو میں آپ کو بات بتاتا ہوں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہوئی ہے کہ اگر تم نے کوئی نیکی کا کام بھی تم نے کیا ہے نا، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اگر اللہ کے لیے نہیں کیا، کسی اور کے لیے کیا ہے، تو اس نیکی کے کام کا بھی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ سب کچھ جو ہے، جینا مرنا، عبادتیں، قربانیاں، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ بڑی خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، بنی نوع انسان کو پیسے دیتے ہیں، کوئی ان کے لیے اسکول بناتے ہیں، فری اسکول، فری ہاسپٹل، غریبوں کو پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسکینوں کو پیسے دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جی آپ بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے نہیں کر رہے نا، تو وہ نیکی کا کام بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، یہ ہے معاملہ۔ نیکی کا کام بھی آپ نے جو کرنا ہے نا، وہ اللہ کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے اور اللہ کے لیے کرنا ہے،
اگر وہ آپ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، جی مجھے بڑا سکون مل رہا ہے نا لوگوں کی خدمت کر کے، کھانا کھلا کے، میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، لوگوں کو خوش دیکھ کے میں ان کی خدمت کرتا ہوں. آپ اگر یہ خیال ہے کہ آپ کو سکون مل، آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نیکی نہیں ہے. یہ بس یہ آپ اپنی کیا کہتے ہیں، نفس کی پوجا، اپنی پوجا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات پر چل رہے ہیں. اللہ کی رضا آپ کا مقصد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، میری غلامی کرو، مجھے فالو کرو، میری اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بتائیں گے، اور انہوں نے کر کے بتایا ہے. تو اس لیے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. تو اب انسانوں، میں نے بتایا جیسے کہ اب آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اس میں آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ جتنے مرضی نیکی کے کام کر لیں، اس کا جزا آپ کو فائدہ نہیں ملنے والا، جنت نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے نا. اللہ کی عبادت یہ ہے کہ ہر نیکی کام آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اپنی دل کی خوشی کے لیے، یا آپ ریاکاری کے لیے کہ بھئی مجھے شہرت مل جائے، نیک نامی مل جائے، عزت مل جائے دنیا میں، تو بھی آپ جہنم میں جاؤ گے. حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ بھی جہنم میں گرائے جائیں گے جو دنیا میں عالم دین مشہور تھے، قاری، شہید اور مجاہد. ٹھیک ہے نا، مشہور تھے. تو جیسے فرمایا کہ جب لایا جائے گا پہلے شخص کو، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے دنیا میں کیا کام کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن پڑھایا. تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو لوگوں کے لیے کیا. ٹھیک ہے نا، تاکہ دنیا میں تیری عزت ہو جائے، نیکی ہو جائے. تو تمہیں دنیا میں نیکی عزت مل گئی، اب تمہیں جہنم میں گرایا جائے گا. تو اسے جہنم میں گرایا گیا. دنیا میں وہ قاری مشہور تھا، عالم دین مشہور تھا، لیکن چونکہ دنیا میں نیت اس کی قرآن پڑھنے پڑھانے سے یہ نہیں تھی کہ اللہ راضی ہو، بلکہ یہ تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا عالم دین ہے، بڑا عالم دین ہے، بڑا علم رکھتا ہے، شہرت ہوگی، نیکی ہوگی، نیک نامی ہوگی. تو ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا جس کا علم قرآن اللہ کے لیے نہیں ہے، جس کا دوسروں کو قرآن سکھانا اور سیکھنا اللہ کے لیے نہیں ہے. تو وہ بھی اللہ نبی حدیث میں فرمائے کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا. اسی طرح پھر ایک دوسرا شخص لایا گیا، تو اس سے پوچھا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ کہ اس نے کہا میں نے تو تیری راہ میں لڑائی کی، تیری راہ میں میں نے جہاد کیا اور مارا گیا. تو اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے نیک نامی کے لیے کیا، تاکہ تجھے دنیا میں لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی، بڑا تو بہادر ہے، تو بڑا بہادر ہے. دنیا میں نیک نامی کے لیے، یعنی کہ تو نے جہاد کیا عزت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا. تو اسے بھی جہنم میں گرا دیا جائے گا. اور یہی معاملہ پھر اس تیسرے شخص کا ہوا کہ اس سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے جہاں جہاں خرچ کرنے کا کہا تھا میں نے وہیں پہ تیرا مال خرچ کیا، میں نے اپنا مال خرچ کیا وہاں پہ. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی الفاظ تو اس طرح سے نہیں ہوں گے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو میری راہ میں خرچ کیا یہ تو نے اس لیے کہ تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، نیک نامی، دنیا کی عزت، لوگوں کی میں عزت حاصل کرنا، نام و نمود. تو اسے بھی جہنم میں گرا دیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نیکی کا کام بھی آپ کرتے ہیں، آپ اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ تو کہتے ہیں نا کہ انسان بھی ایسے احکامات دے سکتے ہیں، تو اگر انسان اگر احکامات ایسے دیتا ہے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ تو پھر تھوڑی دور کی چیز ہے. کہ اس سے بھی جو نزدیک کی چیز ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے احکامات پر بھی اگر آپ چل رہے ہیں اور اس میں بھی آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اپنی خوشی ہے، اپنی عزت، ریاکاری، نام و نمود، شہرت ہے، تو پھر بھی آپ جو ہے نا وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. عبادتیں، نمازیں، سب کچھ، نیکی، زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہو سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. تو ایسے ہی قرآن میں فرمایا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کرو، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. تو اویس اقبال صاحب یہ معاملہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ گھریلو باتیں ہیں، گھریلو چیزیں ہیں. وہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ چیزیں، گھریلو باتیں یہ سب بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں. یہ دین جو ہے نا یہ لائف سٹائل ہے، کہ لائف سٹائل آپ نے کیسے کرنا ہے، کیسے ہر کام دنیا کا، زندگی میں
ٹھیک ہے نا، ہر معاملہ انسانوں سے معاملات وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کرنے ہیں، یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے نا، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس لیے اس پر ہم عمل کریں گے، اللہ کی رضا چاہیں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ اگر آپ اسی سے ملتی جلتی باتیں آپ کہتے ہو انسان بھی بیان کر سکتے ہیں، تو بھئی ان کے بیان بے شک کر سکتے ہوں گے، ملتی جلتی باتیں نقل کر کے کچھ نہ کچھ نیکی کا دکھاوا کر کے کچھ نیکی والی باتیں بیان کر سکتے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گی وہ باتیں، کیونکہ اس میں ایک تو آپ اللہ کو فالو نہیں کر رہے، اور دوسرا اس میں رضا اللہ کی رضا بھی آپ کے مد نظر نہیں ہوگی، بلکہ جو حکم دے رہا ہے جو انسان اس کی رضا مد نظر ہوگی نا، تو یہ معاملہ ہے۔ اس لیے اس فرق کو سمجھ لیں کہ یہ جو گھریلو باتیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ تو بڑی ایسی باتیں ہیں کہ انسان بھی کر سکتا ہے، تو وہ یہ آپ کو غلط فہمی ہے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے تو جنت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی احکامات دینے تھے نا کہ جو انسان کر سکتا ہے، جو انسان کر ہی نہیں سکتا جو احکامات، تو پھر مطلب وہ تو پھر وہاں پہ تو عقل ہی نہیں مانتی نا کہ جو انسان عقل کر ہی نہ سکتا اور وہ احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں دے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت کے مطابق کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن پر انسان عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیز ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔